اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود. In his book Noah's Ark, the promised Messiah ﷺ has mentioned the significance or the importance of belief in God, and how for all Ahmadis, how should our belief in God be, or what should be the condition of our belief in God. The promised Messiah ﷺ, he states in his book Noah's Ark, he says the God so described is the fundamental bedrock of my community. Believe in him and give precedence to him over your own souls and comforts and over all your relationships. Show sincerity and loyalty in his cause by exhibiting courage in your practice. Worldly people do not prefer him over their means and their relatives, but you ought to, so that you may be counted in heaven as belonging to his community. It has been the practice of God since the remotest ages to manifest signs of his mercy, but you can partake of it only when nothing separates you from him. His will becomes your will, his desire becomes your desire, and you remain prostrate at his threshold at all times and in all conditions, whether of success or failure, so that he may do whatever he wills. If you do so, then God, who has for so long kept his countenance hidden, will manifest himself in you. Is there anyone from among you who will implement this and seek his pleasure without being dissatisfied by his will and decree? اپنی کتاب کشتی نوح میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جو خدا تعالیٰ پر ایمان ہے اس کی جو حالت ہے وہ ہماری حالت اس معاملے میں کیسی ہونی چاہیے، اور کس طریق سے ہمیں خدا تعالیٰ پر ایمان لانا چاہیے، اور یہ ایمان جو خدا تعالیٰ پر لانا ہے یہ ہم سے کس بات کا مطالبہ کرتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کتاب کشتی نوح کے صفحہ نمبر 11 پر تحریر فرماتے ہیں، فرمایا کہ یہ خدا ہے جو ہمارے سلسلہ کی شرط ہے، اس پر ایمان لاؤ اور اپنے نفس پر اور اپنے آراموں پر اور اس کے کل تعلقات پر اس کو مقدم رکھو، اور عملی طور پر بہادری کے ساتھ اس کی راہ میں صدق و وفا دکھلاؤ۔ دنیا اپنے اسباب اور اپنے عزیزوں پر اس کو مقدم نہیں رکھتی، مگر تم اس کو مقدم رکھو تا تم آسمان پر اس کی جماعت لکھے جاؤ۔ رحمت کے نشان دکھلانا قدیم سے خدا کی عادت ہے، مگر تم اس حالت میں اس عادت سے حصہ لے سکتے ہو کہ تم میں اور اس میں کچھ جدائی نہ رہے، اور تمہاری مرضی اس کی مرضی اور تمہاری خواہشیں اس کی خواہشیں ہو جائیں، اور تمہارا سر ہر ایک وقت اور ہر ایک حالت مرادیابی اور نامرادی میں اس کے آستانہ پر پڑا رہے تا جو چاہے سو کرے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تم میں وہ خدا ظاہر ہوگا جس نے مدت سے اپنا چہرہ چھپا لیا ہے۔ کیا کوئی تم میں ہے جو اس پر عمل کرے اور اس کی رضا کا طالب ہو جائے اور اس کی قضاء و قدر پر ناراض نہ ہو؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔